بہت پرانی بات ہے، جنگل کے ایک سرے پر نیم کا بہت ہی گھنا درخت تھا۔ اس درخت پر کبوتروں کا ایک جھنڈ رہتا تھا۔ اس جھنڈ کے سربراہ کا نام مادخ تھا۔ مادخ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے بزرگ، انجمن، یعنی بہت عزت اور مرتبے والا۔ اور مادخ اپنے نام کی طرح ہی اپنے گروہ میں سب سے ذہین، دور اندیش، اچھی رہنمائی کرنے والا بزرگ کبوتر تھا۔ اس کی سربراہی اور رہنمائی میں جھنڈ کے سارے کبوتر آسمان کی وسعتوں میں لمبی لمبی اڑانیں بھرتے اور میلوں پرواز کرنے کے بعد بھی نہیں تھکتے تھے۔ وہ سب بڑی محنت سے دانہ تلاش کرتے، چگتے اور صاف میٹھا پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتے۔ کبوتروں کے اس جھنڈ میں موتی نام کا ایک کبوتر بھی تھا۔ موتی اپنی عمر کے لحاظ سے ایک صحت مند، طاقتور نوجوان کبوتر تھا، اور اسی ضام میں کبھی کبھی ہٹ دھرمی اور من مانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھنڈ سے الگ بھی ہو جاتا۔ مادخ نے اپنے گروہ کے سارے کبوتروں کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشیں کرا دی تھی کہ وہ آزادی اور محنت سے حاصل خشک دانوں پر زندگی گزارنا بغیر محنت کے حاصل کیے گئے پرتکلف غذا سے بہتر جانیں، کبھی لالچ نہ کریں، اور سارے کبوتر اپنے رہنما کی اس بات پر دل و جان سے عمل کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ موتی اپنے جھنڈ سے الگ ہو کر اڑتے اڑتے جنگل کے قریب بستی کے خوبصورت باغ میں جا اترا۔ یہ باغ بستی کے ایک رئیس شخص کا تھا۔ رئیس نے اپنے اکلوتے بیٹے نوید کی خوشی کے لیے بے حساب کبوتر پال رکھے تھے۔ موتی انہی کبوتروں کو دیکھ کر للچا گیا۔ اس نے ایک لمبی اڑان بھری اور اپنے جھنڈ میں پہنچ کر مادخ کو ساری بات تفصیل سے سنا دی۔ مادخ نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد موتی سے کہا، بلا شبہ وہاں بہت سے کبوتر ہیں، انہیں آرام سے قابق میں رکھا گیا ہے، ان کے کھانے پینے کے لیے خاص اہتمام ہوتا ہے، مگر اس طرح تم بھی وہاں رہنے والے کبوتروں کی طرح پالتو کبوتر بن کے رہ جاؤ گے۔ میری مانو تو تم وہاں رہنے کا خیال چھوڑ دو۔ موتی نے مادخ کا جواب سن کر کچھ کہا تو نہیں، مگر اس کے انداز بتا رہے تھے کہ اسے یہ جواب بالکل پسند نہیں آیا۔ اب وہ اکثر اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر رئیس کے باغ پہنچ جاتا اور گھنٹوں وہاں رہنے کے بعد کبوتروں کے ٹھاٹ باٹ اور آرام کو دیکھتا رہتا۔ یہ بات مادخ سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اسے معلوم ہوا تو موتی کو اپنے پاس بلا کر پیار سے سمجھایا، موتی، تم ہمارے جھنڈ کے مستقبل کے رہنما ہو۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ باغ میں رہنے والے کبوتروں کی پرآسائش زندگی تمہارے دل و دماغ میں گھر بنا بیٹھی ہے۔ تمہارا اپنے ساتھیوں سے کٹ کر وہاں جانا اور گھنٹوں گزارنا اچھی بات نہیں ہے۔ موتی نے بات خاموشی سے سن تو لی، مگر جواب میں خاموش رہا۔ اسے اپنے بزرگ رہنما کی بات قطعی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ باغ کی دیوار پر یا باغ میں کسی درخت کی شاخ پر بیٹھ کر وہاں رہنے والے کبوتروں کو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہتا، اور شام ہوتے ہی اپنے گروہ میں واپس آ جاتا۔ وقت اپنی ہی رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ موتی نے آسمان کی وسعتوں میں لمبی اڑان بھرنا چھوڑ دی۔ وہ آرام طلب ہو گیا۔ اسے قابق میں رہنا اچھا لگنے لگا۔ اسے اب اونچی پرواز سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ موتی کو جھنڈ میں موجود نہ پا کر اس کی تلاش کی گئی، اور پھر اسے تلاش کرتے کرتے اس کے ماں باپ، بہن بھائی، جھنڈ کے دوسرے ساتھی رئیس کے باغ تک پہنچ گئے۔ ماں اسے سمجھاتے ہوئے بولی، بیٹا، تم ایک عظیم اور بہادر بیٹے ہو، تمہیں آگے چل کر ہمارے جھنڈ کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہے۔ باپ نے کہا، بیٹے، اللہ نے تمہیں ایک آزاد پرندہ پیدا کیا ہے، تم اس قابق میں رہنے والی چیز نہیں ہو۔ تم نے کیا سوچ کر اس زندگی کا انتخاب کیا ہے؟ مگر موتی کی سمجھ میں کسی کی بھی بات نہ آئی۔ سب اس سے مایوس ہو کر لوٹ آئے۔ وقت اپنا سفر طے کرتا آگے اور آگے ہی بڑھتا رہا۔ رئیس زادہ نوید اب بڑا ہو گیا تھا۔ کبوتروں سے اس کا دل بھر گیا۔
اس نے باپ سے فرمائش کر کے بولنے والے طوطے منگوا لیے۔ کبوتروں کی جگہ اب طوطوں کے پنجرے باغ کی زینت بن گئے۔ کبوتروں کو اب پہلے کی طرح دانا پانی ملنا بند ہو گیا۔ انہیں اب پہلے جیسی توجہ حاصل نہیں رہی۔ سارے کبوتر اس بدلے ہوئے رویے سے افسردہ تھے، مگر اس کے باوجود وہ وہاں سے اڑ کر آزاد فضا میں اڑانے بھرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ایک دن اس ملازم نے جو ان کی دیکھ بھال اور خدمت پر مامور تھا، تنگ آ کر سارے کبوتروں کو ایک چڑی مار کے ہاتھ فروخت کر دیا اور ساری رقم خود ہتھیا لی۔ یوں بھی رئیس کے بیٹے کو اس معمولی رقم کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ چڑی مار نے ان کبوتروں کو ایک ایک کر کے بستی میں اچھے داموں فروخت کر دیا۔ اب موتی ایک کمہار کے گھر میں پہنچ گیا۔ کمہار نے موتی کے پروں کو باریک دھاگے کی مدد سے اس طرح باندھ دیا کہ وہ اڑ نہ سکے۔ موتی کمہار کے ننھے بیٹے کو بہت پسند آیا۔ اپنے شوق کے مطابق اس نے موتی کے لیے خوبصورت آرام دہ کابک بنوائی، اس کے دانے پانی کا مناسب انتظام کیا۔ پھر بھی موتی رئیس کے باغ میں گزرے دن فراموش نہ کر سکا۔ انہیں یاد کر کے وہ اداس ہو جاتا اور اس کی آنکھیں بھر آتی۔ ایک دن موتی کے پروں میں بندھا ہوا دھاگا کمزور ہو کر ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنے پر پھڑپھڑائے، اس کے پیر زمین سے بلند ہوئے اور اڑ کر دیوار پر جا بیٹھا۔ مگر دیوار پر بیٹھتے بیٹھتے جیسے ہی اس کی نظر نیچے زمین پر پڑی تو وہ خوف سے لرز کر رہ گیا اور وہ زیادہ اڑنے کی ہمت نہ کر سکا، نہ ہی نیچے اترنے کی ہمت ہو سکی۔ کمہار نے اسے دیوار پر بیٹھے دیکھا تو پکڑ کر پھر سے کابک میں بند کر دیا۔ اتفاق دیکھیے، موتی کے جھنڈ کے کچھ ساتھی کمہار کی جھونپڑی کی طرف پہنچ گئے۔ انہوں نے موتی کو اپنی کابک پر بیٹھے دیکھا۔ سب نے خوش ہو کر اسے آواز دی اور اپنی طرف متوجہ کیا۔ موتی نے آواز کی سمت دیکھا۔ اس کے ساتھی اسے اپنی طرف بلانے کا اشارہ کر رہے تھے۔ موتی انہیں دیکھ کر افسردہ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے گلوگیر آواز میں کہا، دوستو، اتنے عرصے تک تم لوگ کہاں رہے؟ آؤ، نیچے آؤ، کچھ باتیں کریں۔ ایک ساتھی نے موتی کی پیشکش سن کر کہا، نہیں موتی، ہم نیچے نہیں آ سکتے، وہاں ہماری آزادی کو خطرہ ہے، تم اڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ اپنے ساتھی کا جواب سن کر موتی کا سارا وجود کسی انجانے احساس سے کانپنے لگا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، دوستو، میں اڑنا بھول گیا ہوں، میرے پروں میں اب اڑنے کی طاقت نہیں رہی۔ یہ جواب سن کر موتی کے دوستوں کو حیرت کے ساتھ ساتھ صدمہ بھی پہنچا۔ وہ اڑتے اڑتے واپس گئے اور اپنے رہنما مادغ کو وہاں سے بلا لائے۔ مادغ اتر کر موتی کے قریب پہنچا اور اسے پیار سے اپنی چاہت کا اظہار کر کے بولا، موتی، تم اب بھی میرے اپنے ہو، تم میں اب بھی اڑ سکنے کی اتنی ہی قوت اور موجود ہے جتنی پہلے تھی۔ مایوسی نے تمہارے اڑنے کی قوت سلب کر دی ہے۔ آؤ، ہمت کرو، میرے ساتھ اڑنے کی کوشش تو کرو۔ موتی نے بڑی افسردگی سے کہا، سردار، میں نے آپ کی بات پر عمل نہیں کیا، اپنی منمانی کی، اسی لیے میری یہ حالت ہوئی ہے۔ آپ مجھے یوں ہی چھوڑ جائیں، یہی میری سزا ہے اور یہی میرا مقدر۔ مادغ نے دوسرے کبوتروں کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا۔ اب وہ بھی باتوں ہی باتوں میں موتی کی ہمت بڑھانے لگے۔ ایک کبوتر نے اپنے پر پھڑپھڑائے، فضا میں کچھ دور تک بلند ہوا، پھر غوطہ لگا کر تیزی سے نیچے آیا اور موتی کو جھونپڑی کی کچی منڈیر پر سے نیچے دھکا دے دیا۔ موتی نیچے گرنے سے محفوظ رہنے کے لیے اتنی تیزی سے پر پھڑپھڑانے لگا۔ اسی لمحے جھنڈ کے دوسرے ساتھیوں نے اسکیم کے مطابق پھیل کر اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہوئے پروں کی چادر سی پھیلا دی، اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اوپر بلندی کی جانب اڑنا شروع کر دیا۔ موتی کو بھی مجبوراً ان کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھنا پڑا۔ کافی بلندی پر پہنچ جانے کے بعد سبھی کبوتر ایک ایک کر کے ایک طرف ہٹ گئے۔ ان کے ہٹتے ہی موتی نے دیکھا وہ کافی بلندی پر پرواز کر رہا ہے۔
نیچے چھوٹے چھوٹے گھر، کھیت اور درخت نظر آ رہے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا جو اس کے دائیں بائیں موجود تھے۔ مادغ نے قریب آ کر سرگوشی کی۔ کہو، تمہاری قوت، تمہارا حوصلہ تمہیں واپس مل گئی نا؟ اور موتی احسان مند نظروں سے اپنے رہنما کی طرف دیکھنے لگا، جس نے اسے آزادی اور جد و جہد والی زندگی گزارنے کے قابل بنا دیا تھا۔ اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کابک میں ہزاروں نعمتوں کے مقابلے میں آزادی کی یہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کھلی فضا میں ساتھیوں کے ساتھ آزادی سے پرواز کرنا ہی اصل زندگی ہے، خواہ اس میں خشک خوراک ہی کیوں میسر نہ ہو۔ تب وہ اللہ کی تعریف میں غٹر گوں کرتے نیلے آسمان کی طرف اوپر ہی اوپر اڑتا چلا گیا۔ تو اس کہانی سے ہمیں آزادی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور بڑوں کی بات پر عمل کرنے کا پیغام دیا گیا ہے۔ بظاہر جو چیزیں ہمیں درست اور اچھی لگتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی اچھی ہوں۔ ہمیں بڑوں کے مشورے پر غور کرنا چاہیے اور ان کے ایکسپیرینسز سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔